حیرت کی بات ہے کہ عورت اس حکمت کی طرف نہیں دیکھتی کہ پردہ اس کا تحفظ ہے۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لال بٹن پر ضرور کلک کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر روز نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، سو عورت جب نکلتی ہے تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔ اس حدیث میں اول تو عورت کا مقام بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ عورت کو بحیثیت عورت گھر کے اندر رہنا لازم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر تاکنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب عورت باہر نکلے گی تو شیطان کی یہ کوشش ہوگی کہ لوگ اس کے خد و خال، حسن و جمال اور لباس و پوشاک پر نظر ڈال ڈال کر لطف اندوز ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ جن عورتوں کو اللہ کی نزدیکی کی طلب اور رغبت ہو وہ گھر ہی کے اندر رہنے کو پسند کرتی ہیں اور حتی الامکان گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرتی ہیں۔ دوستو، اللہ تعالی نے مرد و عورت کے لیے فتنے کو روکنے والے قواعد اور ضوابط وضع کیے ہیں تاکہ خاندان قائم دائم اور امن و امان سے رہیں۔ اسی لیے ہر اس چیز کو منع فرمایا جس سے عورت سے کسی اجنبی آدمی کے فتنے میں پڑنے کا امکان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایسی چال چلنے سے منع فرمایا جس سے ان کے کپڑوں میں چھپی زینت ظاہر ہونے کا خدشہ ہو، یا یہ کہ وہ اپنے جسم کے فتنہ انگیز حصوں کو جان بوجھ کر نمایاں کر کے چلیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے اور پیروں کو زمین پر مار کر نہ چلیں کہ اس سے ان کی چھپی زینت ظاہر ہو جائے، اور مومنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ بعض سیلف میڈ لوگ اور شیطان کے چیلے ان احکامات کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کی آزادی پر پابندیاں ہیں، لیکن در حقیقت یہ ان کی حفاظت اور بچاؤ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پردے کو فرض نہ فرماتے تو عورت ضرور اس کا مطالبہ کر دیتی، کیونکہ پردہ اس کی ذات اور اس کی زندگی کے لیے امن و تحفظ کی ضمانت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عورت کا حسن اور اس کی جوانی کا وقت محدود ہے۔ اگر ہم اندازہ کریں تو شادی کے بعد لگ بھگ 15 سال مزید وہ خوبصورت اور جوان رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ بڑھاپے کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت بوڑھی ہونے لگی مگر اس کا شوہر ابھی جوان اور شادی کے قابل ہے، اور اس نے کسی دن راستے پر چلتے ہوئے کسی کم عمر نوجوان لڑکی کو بے پردہ دیکھ لیا تو آپ بتائیں کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے کہ اس کی زینت اور محاسن کھلنے سے نظریں اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، اور ساتھ اس سے کم عمر زیادہ حسین اور نوجوان عورت کو بھی پردے میں رہنے کا حکم دیا تاکہ کسی کے شوہر کی نظر اس کی طرف نہ پڑے اور خود اس سے نہ ہٹے۔ حیرت کی بات ہے کہ عورت اس حکمت کی طرف نہیں دیکھتی کہ پردہ اس کا تحفظ ہے، اس کے شوہر اور اس کے گھر کا، بلکہ وہ تو اس مسئلے کو آزادی نسواں کے کھوکھلے نعرے کی بنیاد پر لیتی ہے، اور یہ بھول جاتی ہے کہ یہ پابندیاں اس کے تحفظ کے لیے لگائی گئی ہیں۔ شریعت میں سزا تمام حالات میں کسی کام کے انجام دہی پر شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک خوبصورت پھول دیکھیں، آپ جتنا چاہیں اسے دیکھیں، اس میں نہ گناہ ہے نہ کوئی حساب، لیکن آپ اگر اسے ہاتھ بڑھا کر اسے توڑنا چاہیں تو یہ آپ کی زیادتی ہے۔ اسی طرح آپ ایک خوبصورت گھوڑا دیکھیں، جس طرح چاہیں اسے دیکھیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ اگر اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس پر سوار ہونا چاہیں تو یہ گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے کہ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے گئے تاکہ تم اس پر سوار ہو، اور یہ جانور زینت ہیں۔ تو گھوڑے وغیرہ زینت ہیں، مگر کس کے لیے؟ کیا صرف مالک کے لیے؟ نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اسے دیکھے اور خوبصورتی دیکھ کر خوش ہو۔ الغرض کائنات میں جتنا حسن ہے
اسے جتنا چاہو دیکھو، کیونکہ اس کی ممانعت نہیں، لیکن عورت کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا۔ مرد کا عورت کو اور عورت کا مرد کو دیکھنا، غیر عورت کو دیکھنا اور اس کے حسن کو غور سے دیکھنا گناہ ہے۔ اسی طرح عورت کا مرد کو دیکھنا اور اس کی مردانگی پر غور کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کہہ دیجئے مومنوں سے کہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے کہ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو دوستو، یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام حیا اور شرم و عفت و عصمت اور غیرت و حمیت والا دین ہے، اور دین اسلام نے انسانیت کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ انسان اور حیوان میں جو امتیازی فرق ہے وہ اسلام کے احکام کی وجہ سے واضح ہو جاتا ہے، اور اسلام یہ ہرگز گوارا نہیں کرتا کہ انسان میں حیوانیت آ جائے اور چوپائیوں کی طرح زندگی گزارے۔ مسلمان عورتوں کی عزت گھر کے اندر ٹھہرے رہنے اور بلا ضرورت باہر نہ نکلنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔